اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلیٰ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ بعد الحمد و صلاۃ تمام دیکھنے والے اور سننے والے سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو 11 کی جانب سے دکھایا جانے والا پروگرام جمال یار، اور میں آپ کا میزبان تیمور شہزاد چشتی آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہیں آج کے ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ بلبل چمنستان رسالت مداح حبیب کبریا جناب محترم محمد اسامہ صفدر قادری صاحب اس وقت ہمارے پاس جلوہ افروز ہیں۔ میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو 11 کی پوری ٹیم کی جانب سے اور بالخصوص اسٹوڈیو 11 کے ڈائریکٹر احتشام الحق صاحب کی جانب سے آپ کو خوش آمدید پیش کرنا چاہوں گا۔ اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مستنصر حسین عباسی قادری صاحب، جو کہ آج کے ہمارے مہمان خطیب ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ان سے بات بھی ہوگی۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں سلسلہ نعت کی جانب، لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوڈیو 11 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آفیشیل پیج اسٹوڈیو 11 کو لائک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، اور آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ پائیں۔ سلسلہ نعت شروع کرتے ہیں۔ اسامہ بھائی کیا سنانا چاہیں گے؟ میں حمد باری تعالیٰ سے حاضری کا آغاز شروع۔ سبحان اللہ، بسم اللہ کریں۔ تویں بخشن غار مولا، تویں بخشن غار، تویں بخشن غار مولا، تویں بخشن غار۔ 70 ماواں نالوں ود کے، 70 ماواں نالوں ود کے کرنا ہے تو پیار۔ تویں بخشن غار مولا، تویں بخشن غار، تویں بخشن غار مولا، تویں بخشن غار۔ 70 ماواں نالوں ود کے، 70 ماواں نالوں ود کے کرنا ہے تو پیار۔ تویں بخشن غار مولا، تویں بخشن غار۔ اللہ 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 اللہ، تویں بخشن غار مولا، تویں بخشن غار۔ ہتھ جوڑاں تے ترلے پاواں، روواں تے کرلاواں میں، ہتھ جوڑاں تے ترلے پاواں، روواں تے کرلاواں میں، مولا تیرا بوا چھڈ کے کیڑے در تے جاواں میں۔ حشر دہاڑے شرما رکھ لیں، حشر دہاڑے شرما رکھ دیں، کر دیں بیڑا پار۔ تویں بخشن غار مولا، تویں بخشن غار۔ 70 ماواں نالوں ود کے، 70 ماواں نالوں ود کے کرنا ہے تو پیار۔ تویں بخشن غار مولا، تویں بخشن غار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اسامہ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پراپر کسی سے نعت کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں؟ جی، میں نے نعت شریف سٹارٹنگ سے اپنے استاد محترم زیارت علی گل چشتی صاحب سے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کے بعد الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب کی نگاہ میں آیا، ماشاء اللہ، اور مالک نے بہت استوں سے نوازا۔ آپ پڑھتے بھی ماشاء اللہ قاری شاہد صاحب کو ہیں؟ جی، مطلب کہ سٹارٹ زیارت گل کہتے ہیں کہ پچھلے استاد نوں نہیں بھول جانا چاہیے، سبحان اللہ۔ تو ان سے آغاز لیا، اور اس کے بعد
استاد جی نے نگاہ کی اور آپ کے سامنے سبحان اللہ. ابھی کون سی نعت سنانا چاہیں گے؟ ان کا منگتا ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا میرے آقا میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا اور میرے حالات ہی آقا میری جان کے دشمن ٹھہرے. سبحان اللہ سبحان مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے. مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. یہ نعت شریف پڑھنے کا شوق آپ کو کب سے ہے؟ جی کیسے پیدا ہوا شوق؟ پھر کیسے پڑھنا شروع کر دی نعت؟ جی الحمدللہ والدین نے توجہ دی. بچپن سے ہی 7 سال کا تھا سرکار کی ثنا خوانی کار ہوں. ماشاء اللہ. اور ایک سکول ٹیچر ہے میری, انہوں نے اس فیلڈ کی طرف زیادہ مائل کیا کہ آپ کی آواز پیاری ہے, آپ نعت پڑھا کریں. صحیح ہے. تو انہوں نے ہی مجھے زیارت علی گل چشتی صاحب کے پاس بھیجا. صحیح ہے. تو اسکولوں میں کمپٹیشن وغیرہ میں بھی جاتے رہے ہیں؟ ان میں بھی حصے لیے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. آپ کی لاسٹ نعت شامل کرنا چاہیں گے, کون سا کلام سنائیں گے؟ بی بی فاطمہ الزہرا پاک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ملکہ کونین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ واہ 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 واہ. نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ. سبحان اللہ. اور حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا دوسرا حسین فاطمہ سبحان اللہ. دوسرا حسین فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے تیرے دین دے لئی بچے تیرے دین دے لئی دکھڑے سارے سین فاطمہ
दुखड़े सारे सैन फातिमा मलकाए कुनैन फातिमा नबी दे दिल दा चैन फातिमा और मुस्तफ़ा को मांगना पड़ा मुस्तफ़ा को मांगना पड़ा तब कहीं मिली है सैयदा सुभान अल्लाह तब कहीं मिली है सैयदा और मेरी हाज़री दा सबसे बड़ा शेर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आए गए गसर बवक्त ज़ोर आए गए हसन बवक्त ज़ोर असर पढ़ रही है फातिमा असर पढ़ रही है फातिमा मलकाए कुनैन फातिमा नबी दे दिल दा चैन फातिमा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत आला बहुत आला। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद सोज़-ओ-गुदार अता फरमाए। एक दफ़ा फिर हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपने वक्त में से वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम जमाल जार में तशरीफ़ लाए। दोस्तान गिरामी, आप देख रहे हैं स्टूडियो 11 की जानिब से दिखाया जाने वाला प्रोग्राम जमाल जार। इस वक्त हुआ चलता है छोटी सी ब्रेक का, आपने हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद पेश करता हूँ स्टूडियो 11 की जानिब से दिखाए जाने वाले प्रोग्राम जमाल जार में। और इस वक्त हमारे साथ जलवा फ़रोज़ हैं मुमताज़ आलमी-दीन। आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तनसिर हुसैन अब्बासी कादरी साहिब। मैं इनको अपनी जानिब से और स्टूडियो 11 की पूरी टीम की जानिब से, बिलखुसूस स्टूडियो 11 के डायरेक्टर एहतशामुल हक़ साहिब की जानिब से आपको खुशामदीद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने गुनागो मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और आज के हमारे इस प्रोग्राम जमाल जार में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडियो 11 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ऑफिशियल पेज स्टूडियो 11 को लाइक करें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है माह रमज़ान की फ़जीलत और अहमियत, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि आपसे पहला सवाल किया जाए, माह रमज़ान की फ़जीलत और अहमियत के बारे में हमें कुछ बता दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब हाफ़िज़ तैमूर शहज़ाद कादरी साहब, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे मददो किया। उसके अलावा स्टूडियो 11 की पूरी टीम, डायरेक्टर एहतशामुल हक़ साहब, जुमला इंतज़ामिया मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है कि जहाँ हम मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं वहाँ हम एक जमाल यार की सूरत में एक अच्छा प्रोग्राम जो कि माह रमज़ान के हवाले से है, मैं सबसे पहले आप तमामी इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आज का मौजू माह रमज़ान के हवाले से है। तो सबसे पहले हम कुरान को अगर देखें तो रब्बे कायनात ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम सुभान अल्लाह कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इस आयत मुबारका में हाफ़िज़ साहब देखें, सबसे पहले या अय्युहन नास नहीं कहा गया, सुभान अल्लाह। खिताब रब्बे कायनात ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू से, माशाअल्लाह, कि ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। सुभान अल्लाह। तो आगे रब्बे कायनात ने तसल्ली भी दी, सिर्फ तुम पर नहीं थे, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, सुभान अल्लाह, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। सुभान अल्लाह। फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम क्या बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। तो हाफ़िज़ साहब, माह रमज़ान मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की रहमतों में से एक हिस्सा रब्बे कायनात ने उम्मत मुस्तफ़ा को अता फरमाया है, जो किसी और उम्मत के खासे में नहीं आया। सुभान अल्लाह। और ये पूरा माह रमज़ान देखें, इस माह रमज़ान की हर एक घड़ी सुभान अल्लाह बंदा मोमिन के लिए रहमतों वाली घड़ी होती है कि रब की रहमतें छमाछम उम्मत पे बरस रही होती हैं। अब देखें कि इस माह रमज़ान की फजीलत देखें कि इसमें सोना भी इबादत है,
کیا بات ہے، سبحان اللہ، ایک ایک نوالا کھانا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، یہاں تک کہ سحری کرنا بھی عبادت، اور یہاں تک کہ افطاری کرنا بھی عبادت، یہاں تک کہ تجارت کرنا بھی عبادت، یہاں تک کہ گفتگو کرنا بھی عبادت۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا کرم رب کائنات نہیں اور اس امت پہ کیا کرنا تھا، اور یہ صدقہ ہے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا یہ صدقہ ہے امت مصطفیٰ پر۔ اور ماہ رمضان سن 2 ہجری میں ماہ رمضان کے روزے اس امت پہ فرض کیے گئے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف یہ اسی امت پر نہیں تھے، دیگر امتیں جس طرح کے نص آ گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم سے پچھلی امتوں میں بھی یہ فرض رہے ہیں۔ جی لیکن نوعیت یہ تھی کہ کسی پر 2 روزے، کسی پر 7 روزے، کسی پہ 8 روزے، کسی پر 10 دن کے روزے، اس طرح پورا منتھ وائز رمضان کی طرح فرض نہیں تھے۔ جی ہاں، اس امت پہ، اس امت کا یہ خاصہ ہے، فرمایا کہ اس امت کو شہر رمضان، پورا مہینہ رمضان کا عطا فرمایا گیا، اللہ اکبر۔ اور یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کہ ماہ رمضان کا جو ہی چاند طلوع ہوتا ہے اس وقت سے رب کائنات آسمانوں کے دروازے بھی اور جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ آخری رات تک دروازے کھلے رہتے ہیں، اور اس امت پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، میں نیکسٹ سوال پوچھنا چاہوں گا، یہ مسافروں کے لیے اور بیماروں کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، آپ دیکھیں کہ دین اسلام ایک اپنی خاصیت رکھنے والا دین ہے، وہ کسی پر ٹھونسا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی مریض ہے، اس میں اجازت دی گئی، جہاں جان کا خدشہ ہو، اگر مسافر ہے، سفر اتنا کٹھن ہے کہ وہاں روزہ رکھنا مشکل ہے تو وہاں چھوٹ دے گی، بعد میں اس کی قضا کریں گے۔ اسی طرح اگر مریض ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتا، کسی قابل ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور صحت کی صورت میں پھر اس کی بعد میں قضا بھی کریں گے۔ اس کا پھر کفارہ کیسے ہوگا؟ کفارہ یہ ہے کہ اس کی قضا کریں گے، یعنی ماہ رمضان کے بعد آپ نے وہ روزہ رکھنا ہوگا، رکھنا جب صحت مل جائے تو اس کا مطلب پھر روزہ ہاں، اگر بندہ اسی دوران فوت ہو گیا یا اس کی صحت ہی نہیں اس قابل ہوئی کہ وہ ٹھیک ہو سکے تو اس صورت میں پھر اس کو کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ رمضان میں کون سی ایسی عبادات کرنی چاہیے جس کی وجہ سے انسان قرب الہی حاصل کر سکے؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے صاحب آپ کا۔ اب دیکھیں، ماہ رمضان کی کوئی عبادت بھی ایسی نہیں ہے سبحان اللہ کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ کوئی خاص عبادت ہے۔ آپ دیکھیں اس ماہ رمضان میں صبح اٹھ کے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سحری کرنا، تو اب وہ اپنے لیے ہے، لیکن رب اس پر بھی ثواب عطا، کھانا یعنی کھانا اپنے جسم کے لیے ہے، جسم کی غذا ہے، اب پورا دن اسی پر چلنا، لیکن رب اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب عبادت کون سی کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھی بات کوئی کرے تو یہ بھی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اور ماہ رمضان میں آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ویسے بھی عبادات کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، بے شک، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ اس میں معمول بنانا چاہیے کہ رب کائنات کی ایک تو یہ توفیق دی رب نے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، تو قرآن پاک کی تلاوت ہو، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، نوافل ہو، اور بالخصوص جب قضا نمازیں ہوں تو قضا نمازوں پر بھی زیادہ توجہ ہونی چاہیے تاکہ پچھلی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں وہ بھی بندے کی پوری ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیں رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں درس کیا دیتا ہے؟ جی، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے، سوال سارے ماشاءاللہ اچھے ہیں اور ماہ رمضان سے جڑے ہوئے ہیں۔ ماہ رمضان اصل میں اخوت، صحیح ہے، اور ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اس میں جو صاحب سربت لوگ ہیں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اور کفارہ کی صورت میں بھی ہم جو صاحب سربت لوگ ہیں وہ اپنے مال سے نکالتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اس میں اخوت ہے، اب یہ نہیں دیکھنا کہ چھوٹے کو دینا ہے بڑے کو دینا ہے، یہ اخوت اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا درس ماہ رمضان دیتا ہے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا درس ماہ رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ دیکھیں نا، فرمایا گیا کہ جس نے کسی انسان کو ایک کھجور کے ساتھ روزہ کھلوایا، رب کائنات اس کے لیے کل حشر کے میدان میں دسترخوان سجائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی تکلیف دور کرے تو آپ جانتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آخرت کی تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان اخوت کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا درس دیتا ہے، اور رب کے ساتھ جڑنے کا درس ماہ رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جمال یار
آج کا ہمارا پروگرام اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مستنصر حسین عباسی قادری صاحب، جو کہ ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوڈیو 11 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آفیشیل پیج اسٹوڈیو 11 کو لائک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ علامہ صاحب، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو امت رسول اللہ کو دی گئی ہیں اور ہم سے پچھلی امتوں کو وہ نہیں ملی؟ جی ماشاءاللہ، کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کی امت کو رب کائنات نے نہیں عطا فرمائی۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات فرمایا کہ رب کائنات جو ہی ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ رب العزت میری امت کی طرف کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ دیکھیں، جس پر اللہ کی نگاہ کرم آ جائے، سبحان اللہ، آقا فرماتے ہیں وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری انعام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ خاصہ دیا ہے کہ شام کے وقت بھوک کی وجہ سے معدہ خالی جب ہوتا ہے تو منہ سے بو آتی ہے، فرمایا رب کائنات کو وہ منہ مشک سے زیادہ بہتر لگتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ تیسرا انعام فرمایا کہ رب کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے، سبحان اللہ، فرشتے اس امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چوتھا انعام فرمایا کہ رب کائنات جنت کو روزے داروں کے لیے مزین فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، پورا سال وہ روزے داروں کے لیے مزین ہوتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 5ویں چیز فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کا حق ادا کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار پاک کی امت کے لیے انعامات ہی انعامات۔ انعامات، اللہ اکبر۔ اور یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پہ کتنا کرم کیا، کہیں یہ بخشش کے بہانے رب کائنات نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں، کہیں دنوں کی صورت میں، کسی رات کی صورت میں، دیکھیں کبھی شب برات عطا فرما دی، کبھی شب قدر عطا فرما دیا، کبھی جمعۃ المبارک عطا کر دیا، اور کبھی جب رحمتوں کی برسات ہوتی ہے تو رب کائنات ماہ رمضان عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ ایک اور بات میں آخر میں ذکر کرتا چلوں، آپ دیکھیں ایک سخی ہوتا ہے وہ جو گھر میں آ کے دیتا ہے، اور ایک سخی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بندہ جائے تو وہ دیتا ہے۔ اور دیکھیں ماہ رمضان کی فضیلت اس سے بڑی کیا ہے کہ ماہ رمضان کی اتنی سخاوت ہے کہ وہ ہمارے گھروں تک آ جاتا ہے، سبحان اللہ، اور ہمارے گھروں میں آ کے ہمیں رب کی رحمتیں ہمیں دے کے جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اگر فرمایا گیا کہ اس امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے تو اس امت کا ہر فرد یہ دعا کرے کہ سال کے 12 مہینے ہی ماہ رمضان ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ انتہائی احسن انداز کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مستنصر حسین عباسی قادری صاحب جو کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین فرما رہے تھے، میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام جمال یار میں تشریف لائے۔ میں اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو 11 کے ڈائریکٹر احتشام الحق صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستان گرامی، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو چلتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان تیمور شہزاد چشتی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔